اس ویڈیو میں ہم مضمون پڑھیں گے دا پرائڈ آف پاکستان، یعنی پاکستان کا فخر۔ اس سے مراد ہیں وہ لوگ کہ جن پر پاکستان کو ناز ہے، یعنی جن کی وجہ سے پاکستان کی عزت ہے۔ تو ہم سب پاکستانی ان پر فخر کرتے ہیں، یعنی ان کو یاد کر کے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں عزت ملی۔ چلیے مل کر اس مضمون کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ شروع کرتے ہیں۔ فائنلی، بالآخر، the day came، وہ دن آ گیا، when we took the school bus، جب ہم نے اسکول کی بس پکڑی، to visit پاکستان آرمی میوزیم، لاہور۔ پاکستان آرمی میوزیم جو ہے یا عجائب گھر جو ہے اس کو جا کر دیکھنے کے لیے۔ مائی فرینڈ، میرا دوست تاشف، brought his diary along with him، یعنی میرا دوست تاشف جو ہے وہ اپنی ڈائری ساتھ لے کر آیا تھا۔ It was his hobby to collect pictures and information، اس کا یہ شوق تھا کہ وہ تصویریں اور معلومات جمع کرتا تھا about پاکستان آرمی کے بارے میں۔ As his uncle was an army officer، جیسے کہ اس کے جو ایک چچا یا ماموں جو ہے وہ آرمی کے افسر تھے، یعنی ایک فوجی افسر تھے۔ I too wanted to know more about those great heroes، میں بھی جاننا چاہتا تھا ان عظیم بہادر لوگوں کے بارے میں who sacrificed their lives، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانی دی تھی for their country، اپنے ملک کی خاطر۔ The rest of our classmates، ہمارے باقی کے جو کلاس کے ساتھی تھے were also very excited، وہ بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ We arrived at the museum، ہم اس جو عجائب گھر تھا اس پر پہنچے at around 10 AM، تقریباً صبح کے 10 بجے۔ When I entered the museum gate، اور جب میں عجائب گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوا، I was amazed، میں بہت حیران ہوا to see many army aircrafts and vehicles، بہت سارے آرمی کے جو جہاز تھے اور اس کے علاوہ دوسری سواریاں تھیں in front of me، میرے سامنے۔ There were big galleries، وہاں پر بڑی بڑی گیلریاں تھیں۔ huge slabs and walls، یعنی بڑے بڑے تختے اور دیواریں تھیں۔ اس گیلری کا جو منظر ہے وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر، یعنی کہ وہ دیکھنے میں خاصی بڑی تھی۔ These galleries and slabs had different names، یعنی یہ جو گیلریاں تھیں اور بڑے تختے سے جو لگے ہوئے تھے ان کو مختلف نام دیے گئے تھے، جیسے کہ یہ مختلف نام بتائے جا رہے ہیں اب ایک ایک کر کے۔ ری برتھ آف اے نیشن، یعنی ایک قوم کا دوبارہ سے زندہ ہونا، یعنی یہ ایک نام تھا کسی ایک گیلری یا وہاں جو تختے لگے ہوئے تھے جن پر تصویریں وغیرہ لگی ہوتی ہیں اس کا نام تھا۔ اور اسی طرح سے دا قائد اینڈ دی آرمڈ فورسز، اور پھر ایک نام تھا قائد اور مسلح افواج، یعنی ہماری آرمی کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے شہداء کارنر، یعنی شہید ہونے والے جو تھے لوگ، ان کے لیے بھی ایک جگہ جو ہے وہاں پر رکھی گئی تھی جسے شہداء کارنر کا نام دیا گیا تھا۔ نشان حیدر گیلری، اور پھر ایک گیلری کا نام تھا نشان حیدر گیلری۔ اسی طرح سے لائف ایٹ سیاچن، سیاچن کی زندگی، کشمیر کارنر، اور اسی طرح سے کشمیر کے نام پر بھی ایک جگہ جو تھی اس کو رکھا گیا تھا، وہاں پر اس کا نام دیا گیا تھا ایکسیٹرا ایٹسیٹرا، یعنی وغیرہ۔ انسائڈ دا میوزیم بلڈنگ، یعنی وہ جو عجائب گھر تھا اس کی عمارت کے اندر، آئی فرسٹ سو 4 کیپچرڈ انڈین ٹینکس، میں نے سب سے پہلے وہاں جا کر دیکھے 4 ایسی توپیں جو کہ پاکستان نے ان کو اپنے قبضے میں لیا تھا، جو کہ انڈیا کی تھی۔ جیسے کہ کیپچر کرنے سے مراد ہے قبضے میں لینا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ A brief history of the battles in which these Indian tanks were captured، یعنی ایک مختصر سی تاریخ، یعنی چند ایک الفاظ میں وہ تاریخ بھی وہاں لکھی ہوئی تھی اس جنگ کے متعلق، معاف کیجیے گا ان جنگوں کے متعلق in which these Indian tanks were captured، کہ جن میں یہ جو انڈیا کے ٹینک تھے ان کو پکڑا گیا تھا۔ was displayed near them،
تو یہ تاریخ جو ہے اس کو بھی وہاں لکھ کر لگایا گیا تھا انہی ٹینکوں کے قریب. ایچ اینڈ ایوری اسٹوری ٹولڈ us about the bravery of our soldiers. یعنی ہر ایک کہانی جو ہے وہ ہمیں بتاتی تھی اپنے سپاہیوں کی بہادری کے بارے میں. who fought for their country, جو کہ اپنے ملک کے لیے لڑے تھے. Then we visited the gallery named Rebirth of the Nation. پھر ہم اس گیلری میں گئے کہ جس کا نام تھا Rebirth of the Nation، یعنی قوم کا دوبارہ سے پیدا ہونا یا قوم کی دوبارہ سے پیدائش، یعنی قوم کا ایک مرتبہ پھر سے زندہ ہو جانا. I was surprised، میں بہت حیران ہوا to see life size portraits. یہ جو زندہ یعنی کہ دیکھنے میں جس طرح انسان کا قد کاٹ وغیرہ ہوتا ہے اتنے بڑے جو پورٹریٹس تھے یعنی بنی ہوئی تصاویر وغیرہ تھیں یا مجسمے تھے، ان کو دیکھ کر میں یعنی بہت حیران ہوا. اور وہ کس کے تھے؟ یہ جو تصاویر تھیں یہ کس کی تھیں؟ یہ قائد اعظم ایڈریسنگ دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، یعنی قائد اعظم جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے اس سے خطاب کر رہے تھے آف پاکستان آن اگست دی 11th 1947، 11 اگست 1947 کو. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے مراد ہے آئین ساز اسمبلی، یعنی جس نے پاکستان کا قانون بنانا تھا. دس گیلری واز ٹیلنگ اے اسٹوری، یعنی یہ جو گیلری ہے وہ کہانی سنا رہی تھی آف دا اسٹرگل آف فار فریڈم، یعنی آزادی کی جو جدوجہد کی کوشش تھی اس کی کہانی سنا رہی تھی. تھرو پینٹنگز کے ذریعے، یعنی رنگین تصاویر کے ذریعے، فوٹوگرافس اینڈ ماڈلز، اور اس کے علاوہ تصاویر اور مختلف قسم کے جو مجسمے وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی کسی چیز کا جو ماڈل بنایا جاتا ہے مٹی سے یا پلاسٹر آف پیرس سے، تو ان کے ذریعے بھی یہ کہانی جو ہے پاکستان کی آزادی کی جو جدوجہد تھی اسے بتایا گیا تھا. جیسے کہ یہاں آپ اس میوزیم کی گیلری کے کچھ سین دیکھ سکتے ہیں ان تصاویر میں، اور یہ دوسری تصویر میں بھی. فائنلی وی وینٹ ٹو نشان حیدر گیلری. بالآخر ہم نشان حیدر والی جو گیلری تھی اس میں پہنچے. آور ٹیچر ٹولڈ us، ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا دیٹ دس ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ، یہ جو سب سے اونچا فوجی اعزاز یا انعام ہے، از awarded ٹو دوز سولجرز، یہ ان فوجیوں کو ملتا ہے اینڈ آفیسر، اور ان افسروں کو آف دی آرمڈ فورسز کہ جن کا تعلق مسلح افواج سے ہوتا ہے. ہو سیکریفائس، جو کہ قربان کرتے ہیں their lives for their country، اپنی جانوں کو اپنے ملک کے لیے. in an extraordinary act of bravery، ایکسٹراڈنری یعنی کہ غیر معمولی، ایکٹ آف بریوری بہادری کا جو کارنامہ ہوتا ہے، تو اس پر ہی یہ نشان حیدر ملتا ہے. نشان حیدر مینس مارک آف دا لائن، اور نشان حیدر کا مطلب ہے شیر کا نشان. The pictures of martyrs made us so proud. The pictures of martyrs یعنی شہداء کی جو تصاویر تھیں، یعنی جو اپنے ملک کی خاطر لڑتے ہوئے یعنی وفات پا گئے تھے، ان کو شہید کہتے ہیں. تو ان کی جو تصاویر تھی made us so proud، ان کی وجہ سے ہمیں بہت فخر محسوس ہوا، ہم بہت خوش ہوئے. These are our heroes، یہ ہمارے بہادر ہیں. تاشف took their pictures، تاشف نے ان کی تصاویر کھینچی. He also noted their names and other details about them، اس نے ان کے نام اور باقی معلومات ان سے متعلق جو تفصیل تھی وہ نوٹ کی. I explored the museum with my classmates for about 3 hours، اور میں تقریباً 3 گھنٹے تک اپنے کلاس کے دوستوں کے ساتھ اس عجائب گھر کو دیکھتا رہا. Soon it was time to go back، جلد ہی واپس جانے کا وقت آ گیا. While leaving the museum، اس عجائب گھر کو چھوڑتے وقت I felt I had gained a treasure trove of knowledge، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے علم کا خزانہ حاصل کر لیا ہو. The army museum was worth visiting،
آرمی کا عجائب گھر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، یعنی دیکھنے کے قابل تھا کہ وہاں جایا جائے اور اسے دیکھا جائے. I will surely visit it with my family sometime again. میں ضرور اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اس کو دوبارہ دیکھنے جاؤں گا پھر کبھی. تو یہ مضمون مکمل ہو چکا ہے. اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں کریں گے. آپ اسے ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.